السلام علیکم. پروگرام مائنڈ پاور کے ساتھ میں ہوں سہیل تاج، اور ہمارے ساتھ ڈاکٹر محمود رحمان کے ساتھ سائیکالوجسٹ صدف تفسیر بھی موجود ہوں گی، اور ہم بات کریں گے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پر. اگر میں اپنی بات کروں تو ہمیں کالج کے ٹائم پر ایک بہت شوق ہوا کرتا تھا، کریز ہوا کرتا تھا کہ یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس ہم جا کر بیٹھتے ہیں تو ہمیں اچھا محسوس ہونے لگتا ہے، ان سے بات کرنے کو جی چاہتا ہے. پھر اس وقت میں ہمیں بتایا جاتا تھا کہ جو لوگ ایم بی اے کر لیتے ہیں ان کی پرسنالٹی کرزمیٹک ہو جاتی ہے، سیلز کی وجہ سے، ان کی پچنگ کی وجہ سے، اور ان کا جو رکھ رکھاؤ ہوتا ہے وہ بڑا پیارا سا ہوتا ہے. وہ لوگوں کو امپورٹنس دینا جانتے ہیں، اور جب ان کے پاس آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان میں کچھ اپنائیت سی ہے، آپ ان کو ہمیشہ سے جانتے ہیں. پرسنالٹی کیا ہے اور کیسے ڈیولپ کی جاتی ہے اور اپنے آپ کو کیسے نکھارا جا سکتا ہے، بات کریں گے. ڈاکٹر صاحب کی طرف کیوں دیتے ہیں. سر، کیا ہوتی ہے یہ پرسنالٹی اور اس کو کرزمیٹک کیسے بناتے ہیں؟ جی، پرسنالٹی جو ہے انسان کی شخصیت، اس کے جسمانی اپیرنس، ظاہری شکل و شباہت اور رویہ، یہ ساری چیزیں مل کے اس کی شخصیت کو تعمیر کرتی ہیں. تو آپ نے درست فرمایا کہ بعض پرسنالٹیز بہت کیرزمیٹک ہوتی ہیں، اور اس کی مثال دی جاتی ہے کہ وہ آئے، انہوں نے دیکھا اور وہ چھا گئے. اور اس سے ملتا جلتا ایک شعر بھی ہے کہ وہ آئے بزم میں، اتنا تو میر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو اتنی کرزمیٹک شخصیت کا بننا تو مشکل ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان ایک واحد ایسی مخلوق ہے جس کو یہ قدرت نے طاقت دی ہے اور قابلیت دی ہے کہ وہ سیلف گرومنگ کر سکتا ہے، اپنی تربیت کر سکتا ہے، اپنے آپ کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی ذات کی تعمیر کر سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، اور میرا خیال ہے جتنی سائیکالوجی ہے اس کی بنیاد اسی پر رکھی گئی ہے. اسی پر رکھی گئی ہے. اچھا صدف صاحبہ، پرسنالٹی کے کیا پارٹس ہیں، ایلیمنٹس ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ مل کر پرسنالٹی بناتے ہیں؟ ٹھیک ہو گیا. اس میں سب سے پہلے یہ چیز آتی ہے کہ ہمارے کچھ سائیکولوجیکل ٹریٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری نفسیات سے متعلق. اس کے بعد ہمارے ایموشنل ٹریٹس آ جاتے ہیں، مطلب ہمارے جذبات سے متعلق. اور پھر کچھ ہمارے جو ہے وہ بیہیورل ٹریٹس آتے ہیں. سب سے پہلے ہماری سوچیں ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ پھر ہمارے ایموشنز آ جاتے ہیں، مطلب جذبات آ جاتے ہیں. اور جذبات جو ہے وہ پھر ہمارے رویوں کو جو ہے وہ لے کے چلتے ہیں. تو اس طریقے سے تین چیزیں مل کے جو ہے وہ، مطلب اگر ہم پرسنالٹی کو دیکھیں تو سائیکولوجیکل ٹریٹس، ایموشنل ٹریٹس اور بیہیورل ٹریٹس، یہ تینوں مل کے ہماری پرسنالٹی کو جو ہے وہ ڈیولپ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک انسان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا جلدی اپنے ان تینوں ٹریٹس پہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے، ان کو ریئلائز کرتا ہے، آئیڈینٹیفائی کرتا ہے، اور پھر آگے ان کو جو ہے نا وہ یا تو اپنی پرسنالٹی میں سے اگر وہ پرابلمٹک ہیں تو ان کا ایلیمنیٹ کر دے، لیکن اگر وہ اس کے لیے پازیٹیو ہیں اور بینیفیشیل ہے تو اس کو جو ہے وہ پالش کر دے. اچھا سر، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ جو لوگ اسمائل کرتے ہیں وہ بھلے محسوس ہوتے ہیں، پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ زیادہ اسمائل کرتا ہے وہ اپنا روب کھو دیتا ہے. اسمائلنگ اچھی چیز ہے یا بری؟ اسمائلنگ ایک ایسا تحفہ ہے جس پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں آتا، اور اکثر ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی پرسنالٹی کو اگر جاذب نظر بنانا ہے، مؤثر بنانا ہے تو مسکرائیں. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے ہر وقت بغیر کسی وجہ کے کہ اگر کچھ شخص ہنس رہا ہو تو اچھا نہیں لگتا ہے، اسی طرح مسکرانا بھی ہر وقت مسکرانا اچھا نہیں لگتا. لیکن بعض لوگوں کے چہرے ایسے ہیں کہ بات کرتے ہوئے لگتا ہے کہ چہرے پر سمائل ہے. بلکہ میں خاص طور پہ کوئی نفسیاتی مریضوں کی، ذہنی مریضوں کی جب کرتا ہوں، ان سے سیشن لیتا ہوں اور ان کو ہم سجیشن دیتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ویل ٹاک ود دا پیپل ود اے اسمائل آن یور فیس، کہ آپ لوگوں سے جب بات کریں گے تو چہرے پہ مسکراہٹ ہوگی. اس کا بڑا اچھا اثر ہوتا ہے نیکسٹ پرسن پہ، اور بہت سے معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سمائل ایک ایسی ٹیڑھی لکیر ہے جو بہت سے ٹیڑھے معاملات کو سیدھا کر دیتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قدرت کی دی ہوئی کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پہ آپ کا خرچہ نہیں آتا، لیکن یہ بہت قیمتی اور ویلیویبل ہیں. ان میں ایک سمائل بھی ہے، شکریہ ادا کرنا ہے، اور اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزیں جیسے ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ کہتے ہاں، ہیں. ایٹیچیوڈ آف گریٹیچیوڈ. اور اس میں بلکہ کہتے ہیں کہ آپ اس کو محسوس کر کے، صرف یہ زبان سے ادا نہ کر دیں کہ جی فلاں چیز اچھی ہے، آپ صبح سے اٹھتے ہی آپ چیزوں کا شکریہ ادا کریں اور ان کو محسوس کرتے ہوئے واقعی، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ شکر ادا کریں گے تو ہم آپ کو اور دیں گے. اور دیں گے. صدف صاحبہ یہ بتائیں کہ کپڑوں کا شخصیت کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کپڑوں کا ہی شخصیت کے ساتھ تعلق ہوتا ہے.
زیادہ تر ہم لوگ یہ جو ہے نا بات کرتے ہیں. اب دیکھیں آپ جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کسی آرگنائزیشن میں جا رہے ہیں, کام کے لیے جا رہے ہیں, اور آپ نے جو ہے نا وہ انفارمل ڈریسنگ کی ہوئی ہے, لائک آپ نے پجاماز پہنے ہوئے ہیں, اوپر آپ نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی ہے, لیکن آپ بات بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں. جو آپ کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کے تھرو ہوتا ہے, مطلب آپ کی آؤٹر پرسنالٹی, جو ہماری ڈریسنگ ہوتی ہے یا جو جتنا بھی ہم جو ہے نا وہ ایسیسریز یوز کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہماری آؤٹر پرسنالٹی ہوتی ہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں, کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں, ٹاک شوز میں یا جو ہے نا وہ کنورسیشنز میں آتے ہیں, وہ ہماری انر پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ کی انر پرسنالٹی اچھی ہے لیکن آپ کی آؤٹر پرسنالٹی اچھی نہیں ہے, تب کانفلکٹ آئے گا. آپ کی آؤٹر پرسنالٹی بڑی زبردست ہے لیکن آپ کی انر پرسنالٹی میں تھوڑا سا فلاز آ رہے ہیں, تب بھی جو ہے وہ وہاں پہ کانفلکٹ ارائز ہو جاتا ہے. تو جو آپ کی ڈریسنگ ہے وہ آپ کی شخصیت کو آئینہ دے رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ابھی ہم تینوں بیٹھے یہ ہوئے بڑی ہیں. زبردست آپ نے بات کی ہے کہ ڈریسنگ شخصیت کو آئینہ دے رہی ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ابھی ہم تینوں یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے فارمل ڈریسنگ کی ہوئی ہے, ہم میں سے کسی نے بھی جو ہے نا وہ یہاں پہ انفارمل جو ہے نا وہ چیزوں کو نہیں لے کے چل رہے. اگر یہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگ جو ہے وہ ٹی شرٹس یا جو ہے نا وہ بہت ہی گھریلو جو ہے نا وہ اگر ہم حلیہ اپنا لیں تو فور شیور کوئی بھی اس چیز کو جو ہے نا وہ پسند نہیں کرے گا. آپ دیکھیں گے کہ جو ہے نا وہ لوگ بھی یہی بات کریں گے, اچھا بات تو آپ نے بڑی اچھی کی ہے, اپنا حلیہ بھی ذرا اچھا بنا کے آ جاتے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہماری آؤٹر پرسنالٹی ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پرزمیٹک ہونی چاہیے, دوسروں کے اوپر ایک اچھا اور پازیٹیو امپیکٹ چھوڑنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب ایک جملہ آپ بھی سنتے ہوں گے, ہم بھی سنتے ہیں, ہمیں تو سمجھ نہیں آتی, شاید آپ کو آتی ہو. کہتے ہیں کہ اٹ ڈپینڈس ہاؤ ڈو یو کیری یور سیلف. یہ کیری کرنا کیا ہوتا ہے؟ جی, اس پہ آج کل بڑی ریسرچ ہوئی ہے, اور جیسا کہ ہم باڈی لینگویج پہ بھی ڈسکس کر چکے ہیں, تو وہ ایک شخصیت کو اپنے آپ کو بنا کے اور ایٹیکیٹس کے ساتھ لے کے چلنا. ویسے تو اب دیکھیں نا, ہم انسان ہیں, ہم کھانا پینا ہر چیز ایک نیچرل طریقے سے کرتے ہیں, لیکن اب ایٹیکیٹس آ گئے ہیں. تو اس میں وہ یہ بتاتے ہیں کہ مثلا اگر آپ ہوٹل پہ گئے ہیں تو آپ نے کیسے کھانا کھانا ہے, کیا کیا چیزیں رکھنی ہیں, آپ نے اس کو کیسے دیکھنا ہے مینیو کو, اور پھر اس کو سائڈ پہ رکھ دینا ہے. پھر آپ نے اگر ڈرنک ہے تو رائٹ سائڈ پہ ہے, اور اگر آپ کی جو ڈش ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہے. اور آپ نے اگر 4-5-6 مہمان بلا رکھے ہیں, 4 کا کھانا آ گیا, 2 کا بھی آنا ہے, تو آپ ابھی شروع نہ کریں. اگر تو وہ آپ کو اجازت دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں آپ شروع کر لیں, تو چلو آپ کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ ہے کہ ان سارے ایٹیکیٹس کو فالو کیا جاتا ہے. پھر جیسے آپ بات کر رہے تھے گرومنگ کی, خاص طور پہ خواتین کا یہ شعبہ ہے, جیسا کہ صدف ذکر کر رہی تھیں کہ اپنے آپ کو لے کے چلنے میں آپ کا لباس, تراش اور آپ کے جو ہے اپیئرنس, یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں. اور اس میں بڑے بڑے آج کل تو بڑے بلکہ کنسلٹنٹ آ گئے ہیں. اب میں دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ, تو بتا رہے تھے کہ وہ ہوتا ہے کلر ایکسپرٹ. تو کلر ایکسپرٹ یہ ہے کہ آپ جا کے اپنا انالیسس کراتے ہیں کلرز کا. آپ کی اگر وینز دیکھیں, اگر گرین کلر کی زیادہ ہیں تو وہ ہارٹ میں آپ کا ہارٹ کلر آئے گا, اور اگر بلو زیادہ ہیں تو کولڈ کلر آئے گا. میں دیکھ لوں اپنی ہارٹ کلر مختلف ہے, کولڈ کلر مختلف ہے. اسی طرح آپ کی آئیز کا کلر وہ دیکھیں گے کہ اگر گرینش آ رہی ہیں, گرے آ رہی ہیں, تو وہ ہارٹ آ رہا ہے, اور اگر براؤن آ رہی ہیں تو وہ کولڈ آ رہا ہے, اس طرح سے. پھر اس کلر کے علاوہ وہ اچھا, اب بالوں کا کلر نیچرل جو ہے وہ بھی سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کون سے کلر یوز کریں. تو اس طرح سے ہر چیز کی ایک سائیکالوجی ہے اور ہر چیز کا امپیکٹ ہوتا ہے. تو ابھی تو بعض اداروں میں نے دیکھا ہے, یہاں بھی ہمارے ہاں کہ فنشنگ اسکول ہے, وہ آپ کے کورسز ختم ہوتے ہیں تو 3 مہینے کا کورس کرا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کوکنگ سے لے کے اور آپ پریزنٹیشن تک, اور آپ نے کھانے کی چیزیں پیش کیسے کرنی ہے, اپنے آپ کو کیسے بنا کے رکھنا ہے. اور کلرز میں یہ آ رہا ہے کہ آپ نے کپڑے کیسے پہننے ہیں, جویلری کیسی پہننی ہے, آپ کا بیگ کیسا ہونا چاہیے. وہ کلرز جو ایکسپرٹ ہے وہ ساری چیزیں آپ کو بتائے گا. اچھا یہ بتائیں صدف صاحبہ کہ یہ ایک ورڈ ہم سنتے ہیں امپریس ہو جانا. ہم کہتے ہیں کہ میں اس کی پرسنالٹی سے بڑا امپریس ہوں, شخص سے بڑا امپریس ہوں. یہ کیا چیز ہوتی ہے جو امپریس کر جاتی ہے, اور یہ پریس کتنا ہوتا ہے انسان؟ دیکھیں اب ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ جو آپ اگلے بدن سے امپریس ہو رہے ہیں وہ آپ اس کی کس چیز سے امپریس ہو رہے ہیں. آپ اس کی ڈریسنگ سے امپریس ہو رہے ہیں, آپ اس کے شوز سے امپریس ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز بھی بڑی کاؤنٹ کی جاتی ہے کہ اگر آپ کے شوز, اگر آپ نے اپنا ایک اچھا امپیکٹ چھوڑنا ہے تو آپ ہمیشہ شوز اچھے پہنیں. یہ بھی چیز جو ہے نا وہ بڑے لوگ آبزرو کرتے ہیں کہ آپ نے شوز کس طرح کے پہنے ہوئے تھے. اور اگر آپ آرگنائزیشنس میں آ جا رہے ہیں, ورک پلیس پہ جو ہے نا وہ آپ رہ رہے ہیں, تو آپ کے شوز بڑے اچھے ہونے چاہیے اگر آپ اپنا پازیٹیو امپیکٹ جو ہے نا وہ دوسروں کی پرسنالٹیز پہ چھوڑنا چاہ رہے ہیں.
جہاں تک بات ہے امپریس کرنے کی، تو اب امپریس آپ اس کے ڈریسنگ سے ہو سکتے ہیں، آپ اس کی کسی چیز سے ہو سکتے ہیں جو اس نے ایسیسریز یوز کی ہوئی ہیں. کچھ لوگ کسی کی پرفیوم کی جو اسمیل ہوتی ہے، فریگرنس ہوتی ہے، اس سے بڑا امپریس ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو چیز آ جاتی ہے وہ ہماری انر پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں. جیسے کہ ایک بندہ جو ہے وہ بڑے کام اینڈ کول طریقے سے بات کر رہا ہے، وہ جو ہے نا وہ ہر چیز کے اندر فیکٹس اینڈ لاجکس جو ہے نا وہ پریزنٹ کر رہا ہے. اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو اگلے بندے کی پرسنالٹی میں کیا چیز جو ہے نا وہ پسند آئی ہے. اب اگر میں کسی کے ساتھ کنورسیٹ کر رہی ہوں تو وہ جو ہے وہ لاجکس دے رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے، اور مجھے پسند ہے کہ میں جو ہے نا اگر کسی کی بات کروں تو مجھے فیکٹس اینڈ لاجکس پہ جو ہے نا وہ لے کے، جب نہ کہ تھیوریٹیکل یا ہوا میں تیر جو ہے نا وہ سمپلی وہ چھوڑے، تو میں اس کی اس چیز سے امپریس ہو جاؤں گی. تو میں پسند کروں گی کہ میں ہر اس بندے سے ملوں جو مجھے لاجکس اور فیکٹس پہ جو ہے نا وہ بات بتا رہے. بالکل تو ٹھیک ہے. امپریس ہم اس چیز سے ہوتے ہیں جو ہم دوسروں کے اندر یا اپنے اندر چیز جو ہے وہ پسند کر رہے ہوتے ہیں. صدف یہاں ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، اور بریک کے بعد ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے کہ گوسپ کتنی ہونی چاہیے. کیا لوگوں کو باتونی لوگ پسند ہوتے ہیں یا سیریس لوگ پسند ہوتے ہیں؟ اس بریک کے بعد. جی، بریک سے واپس آ گئے ہیں ہم، اور ڈاکٹر صاحب سے ہم پوچھ رہے تھے کہ گوسپس کی کیا امپورٹنس ہے. سر، زیادہ باتونی لوگ اچھے لگتے ہیں لوگوں کو کہ یار اس کے پاس جا کے بیٹھیں گے، 2-4 لوگوں کی باتیں سنائے گا، اندر کی کہانی پتہ چلے گی. ویسے ہم لوگوں کو انٹرسٹ بھی بڑا ہوتا ہے سر اندر کی باتیں جاننے کا. جی 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 ہاں، یہ انسانی نفسیات ہے کہ ہم بہت سے لوگ تماشبین ہوتے ہیں، لوگوں کے حالات معلوم کر کے اور پھر ایک دوسرے کے پیٹھ کے پیچھے بھی بات کر کے. لیکن اس پہ جو ہمارا جو ٹاپک سیلف ڈیولپمنٹ آ رہا ہے، شخصیت کی تعمیر کیسے ہونی چاہیے، تو اس کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کہیں ایسی بات ہو رہی ہو محفل میں، خاص طور پہ کسی کی شخصیت کو ڈسکس کیا جا رہا ہو، تو آپ اس کو کوئٹ کریں، اس میں شامل نہ ہوں. اچھا. خاموش ہو جائیں. وہ کہتے ہیں کہ آئیڈیاز یا ایونٹس کو ڈسکس کرنا چاہیے، پرسنس کو ڈسکس مت کریں. تو یہ بات ہے کہ ویسے تو اچھا ہے اگر لوگ جو گفتگو اچھی کرنا جانتے ہیں، گفتگو کا فن جانتے ہیں، لوگ ان کو پسند کرتے ہیں، تو گفتگو کرنی چاہیے. لیکن اچھی گفتگو کی جائے، اچھے خیالات کے بارے میں کی جائے، واقعات کے بارے میں کی جائے، تو اور جو ہے کوئی معاشرے کو بہتر بنانے کی گفتگو کی جائے تو وہ بہتر رہتی ہے. اچھا صدف صاحبہ، اب بطور خاتون بتائیں، سائیکالوجسٹ نہیں، کہ بات کتنی کرنی چاہیے کہ دوسرا بندہ آپ کے ساتھ رہے اور سننا بھی وہ چاہے. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ دوسرا بندہ اتنی لمبی سنانا شروع کر دیتا ہے اور دوسرا بندہ پریشان ہو جاتا ہے اور انٹرسٹ نہیں لیتا. دوسرے کو انڈرسٹینڈ کیسے کریں کہ یہ کیا سننا چاہتا ہے، ہم کیا بات کریں؟ اوکے. اس کے اندر یہ چیز ہے کہ آپ اگلے بندے کی باڈی لینگویج کو جو ہے نا وہ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. اگر تو ایک انسان آپ کے ساتھ بات کر رہے، ٹھیک ہے، اور مطلب لیٹس سپوز آپ اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور آپ نے اتنی لمبی بات کر دی ہے کہ وہ اب اکتاہٹ کا شکار ہونے لگ گیا. ہر 2 منٹ بعد وہ کہتے ہیں اچھا میں تھوڑی جو ہے نا وہ تھوڑا سا کام ہے مجھے یاد آ گیا، لیکن آپ اس کو کہتے ہیں نہیں ابھی بیٹھ جائے، میں آپ سے تھوڑی سی اور بات کر لوں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں مجھے بچوں کا یہ کام یاد آ گیا. وہ جو ہے نا وہ کبھی ادھر جو ہے نا وہ ٹرن کر رہا ہے، کبھی ادھر ٹرن کر رہا ہے، نہ وہ آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ آپ کے آنکھوں کے اشاروں کو جو ہے نا وہ سمجھ رہا ہے، نہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ آئی کانٹیکٹ مینٹین کر رہا ہے، اور نہ ہی جو ہے نا وہ آپ کو آگے سے جواب دے رہا ہے، صرف جو ہے وہ یس نو کر رہا ہے. بہت ہی جو ہے نا وہ ون ورڈ جو ہے نا وہ ون ورڈ رپلائنگ پہ جو ہے نا وہ اترا ہے. تو اس چیز سے آپ کو فوراً اندازہ ہونا چاہیے کہ اگلا بندہ آپ کی بات سے جو ہے نا وہ اکتاہٹ کا شکار ہو چکا ہوا ہے. آپ کو وہیں پہ اپنی بات جو ہے بالکل کٹ اینڈ شارٹ، ٹھیک ہے، کٹ ٹو شارٹ والے فریز پہ جو ہے نا وہ آپ کو آ جانا چاہیے اور آپ کو وہیں پہ اپنی بات کو مکمل کر کے ختم کر دینا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ بس خواتین بیٹھ جاتی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ باتوں کی وہ لمبی لمبی قطاریں شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ ختم ہونے پہ نہیں آتے. اینڈ پہ یہ جو ہے نا وہ بڑا ایک ہم سمجھتے ہیں کہ بات کی جاتی ہے، گھنٹہ ڈیڑھ بات کرنے کے بعد اچھا میں بعد میں بات کرتی ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہماری خواتین کا جو ہے نا وہ ایک عام سا رواج ہے، وہ چل پڑا ہوا ہے. تو ان چیزوں کو جو ہے نا وہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ آپ کو کب کس ٹائم پہ کیا بات کرنی ہے. اگر آپ یہ چیز سمجھ جائیں گے، اپنے جو ہے نا وہ پلو میں باندھ لیں گے، دماغ کے اندر جو ہے نا وہ اس کو بالکل فیٹ کر لیں گے، تو کبھی بھی کوئی بھی انسان آپ سے فیڈ اپ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ڈریس کی امپورٹنس ہے، ہر ایک کو اچھا لگتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں، اچھا میرا ڈریس ہو. کیا برانڈس آپ کی پرسنالٹی کو بہتر بناتے ہیں یا بس دھلا دھلایا لباس جو ہے وہ کافی ہوتا ہے؟ ویسے تو دھلا دھلایا لباس کافی ہوتا ہے، لیکن اب برانڈڈ ورڈ آ گئی ہیں
اور برانڈز اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو پھر بھی ان کے اب تو ریپلیکاز بھی آ گئے ہیں. ریپلیکاز آ گئے ہیں, اس سے ہو جاتا ہے. برانڈ والے بھی سال میں ایک دفعہ سیل لگاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہیں وہ برانڈز لے لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں. لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ آپ کی اندرونی شخصیت کیسی ہے اور اس کو کیسے ڈیولپ کرتے ہیں. اب آپ دیکھتے ہیں ہر سال 6 مہینے کے بعد لیپ ٹاپس کی, کمپیوٹرس کی جو ہے نا ورژن چینج ہو جاتی ہے اور اس کی اسپیسیفکیشنز ہوتی ہیں کہ اس کی ریم اتنی ہے, اس کی میموری اتنی ہے. اسی طرح سے انسان کی ایک پرسنالٹی ہے, اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جیسے سی وی ہوتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ اس شخص کی یہ کوالیفیکیشن ہے, اس کو فلاں فلاں لینگویج آتی ہے اور یہ کمپیوٹر لٹریٹ ہے, یہ نہیں ہے. تو یہ چیزیں کاؤنٹ کرتی ہیں. اور یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو شخصیت کو بہتر بنانے کے لیے اسکل سیکھنے چاہیے. کمیونیکیشن اسکل ہے, اسپیکنگ اسکل ہے, پریزنٹیشن ہے. اور ہمیں اس کے علاوہ بھی جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری جو ویلیوز ہیں کہ آپ کو اپنے کام میں بھی ایکسپرٹ ہونا چاہیے اور آپ ایک اچھے انسان بھی ہونا چاہیے. اب ہم پڑھا کرتے تھے اپنی جو نصابی کتب ہوتی تھیں کہ امانت, دیانت, صداقت, شرافت, یہ وہ چیزیں ہیں, ویلیوز ہیں جو انسان کی شخصیت میں انکارپوریٹ ہونی چاہیے. اور یہ چیزیں جب اس میں آتی ہیں, آپ کو مثلا ڈیسیژن میکنگ ہے, کمیونیکیشن اسکل ہے اور کانفلکٹ مینجمنٹ ہے, تو یہ چیزیں جب آپ کر لیتے ہیں, یا کنٹرول اوور یور ایموشنز, یور باڈی اینڈ مائنڈ, تو اس طرح سے آپ کے جو 2 کمپوننٹ ہیں کہ جسمانی طور پر بھی آپ صحت مند ہیں, ذہنی طور پر بھی آپ صحت مند ہیں, اپنے کام میں بھی آپ ایکسپرٹ ہیں اور اخلاقیات میں بھی آپ بہتر ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک کامل شخصیت ہیں. اچھا صدف, اکثر لوگوں کا پرسنالٹی سے کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ان کا یہ دل چاہتا ہے کہ لوگ ان کی بات کو ایکسیپٹ کریں, مان جائیں, وہ جو آرڈر کریں اس کو قبول کیا جائے, جو وہ بات کریں ان کو یاد رکھا جائے. ایسا پرسنالٹی میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ بات ماننا شروع کر دیتے ہیں؟ اوکے, اب کچھ چیزیں آ جاتی ہیں جیسے کہ ہمارا جو کہنے کا طریقہ ہوتا ہے نا, وہ بہت جو ہے نا وہ میٹر کر رہا ہوتا ہے. کبھی کبھی ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کسی بندے کی بات کو مانیں, کیونکہ اس کا کہنے کا طریقہ اتنا اچھا ہوتا ہے کہ ہم اس چیز کو نہ کر ہی نہیں پاتے. ہم جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ نہیں, اس نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے, اتنے جو ہے نا وہ بہت ہی کوآپریٹیو وے میں جو ہے نا وہ مجھ سے بات کی ہے, تو میں نہیں چاہوں گا کہ, یا نہیں چاہوں گی کہ میں آگے سے اس کو جو ہے وہ جواب دوں. بے شک مجھے وہ کام آتا ہے, نہیں آتا, میں سیکھ کے مدد سے کر لوں گی, لیکن میں اس بندے کو کبھی بھی جو ہے نا وہ نہ نہیں کہوں گی. اب یہ آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس ہوتے ہیں کہ آپ کتنا جو ہے نا وہ کنسیڈریٹ ہیں, ٹھیک ہے, آپ کتنا جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ کوآپریٹیو ہیں, آپ کا جو لہجہ ہے, جو آپ کا بیہیویئر ہے, آپ کا جو وے آف اسپیکنگ ہے, وہ کتنا زیادہ جو ہے نا وہ آپ کے اندر پولائٹ ہے, اور آپ جو ہے وہ کتنا زیادہ افیکشنیٹ ہے لوگوں کے ساتھ. جب تک آپ کے بیہیویئر میں, آپ کے ورڈس کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی, جیسے افیکشن ہوگی, پولائٹنس ہوگی, کائنڈنس ہوگی, کنسیڈریشن ہوگی, ٹھیک ہے, آپ کبھی بھی لوگوں کو اپنی بات کی طرف جو ہے وہ مائل نہیں کر پائیں گے. تو رادر دین دس کہ آپ ڈومیننٹ ہو کے, آپ اتھارٹیٹیو ہو کے جو ہے نا وہ لوگوں پہ آرڈر کریں, آپ لوگوں کے ساتھ کمپلائنس شو کریں, آپ اسٹیٹمنٹس دیں, نہ کہ آپ آرڈرس دیں. ڈاکٹر صاحب, ہم اکثر سنتے ہیں, کہتے ہیں جی فلاں شخص بڑا کانفیڈنٹ ہے, پر اعتماد ہے. جی, اعتماد کیسے آتا ہے شخصیت کے اندر؟ جی, اعتماد تبھی آتا ہے کہ آپ کو, اب دیکھیں نا, اگر کسی نے کوئی تقریر کرنی ہے, پبلک اسپیکنگ کے لیے جانا ہے, تو اگر کانٹینٹ اس کے پاس ہے, معلومات اس کے پاس ہیں, تو اس کو اعتماد ہوگا. اگر اس کی تیاری نہیں ہے, اگر ٹیچر بغیر تیاری کے کلاس میں آ جاتا ہے, تو اس کو اعتماد نہیں ہوگا. تو اعتماد یہی چیزیں آپ میں پیدا کرتی ہیں کہ اگر آپ میں بنیادی صلاحیتیں موجود ہیں اور آپ نے ان پہ کام کیا ہے, اپنے آپ کو گروم کیا ہے, اپنی شخصیت کو بہتر بنایا ہے, تو یقیناً آپ میں اعتماد ہوگا. اس کے علاوہ ہماری تعلیم میں بھی ایسا ہے کہ آپ اگر رٹا نہیں لگاتے ہیں, اپنے کریٹیکل تھنکنگ کو یوز کرتے ہیں, کریٹیو تھنکنگ کو یوز کرتے ہیں, کیونکہ پہلے جو ہمارا نظام تعلیم تھا لارڈ میکالے کا, وہ یہ تھا کہ ہم نے کلرک پیدا کرنے ہیں, اور یہ کہ ہمیں اپنے سبارڈینیٹ پیدا کرنے ہیں جو ہمارا نظام چلائیں. تو وہ کوئی آزاد نظام تعلیم نہیں تھا, اور اس میں ہمیں وہ پرانا طریقہ تعلیم کا تھا. تو آج کل یہ ہے کہ آج کل کہ کریٹیو تھنکنگ ہونی چاہیے, اور اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے, اور آزاد سوچ ہونی چاہیے, اور جو ہیومن ویلیوز ہیں ان کو احترام دیا جانا چاہیے. تو جو بچے کو شروع سے اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, اس کو آزادی دی جا رہی ہے, اس کو سوچنے سمجھنے کی آزادی رائے ہے, آزادی اظہار ہے, تو اس میں یقیناً اعتماد پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے صدف, یہ بتائیں کہ جو گھڑی ہے, ہینڈ بینڈز ہیں, چشمے ہیں, انگوٹھیاں ہیں, یہ کیسے پرسنالٹی پہ افیکٹ کرتی ہیں, اور خاص طور پہ مردوں کے حوالے سے بھی یہ بتائیں کہ کچھ لوگوں نے 3-3 4-4 انگوٹھیاں پہنی ہوتی ہیں, وہ کیسی لگتی ہیں؟ ٹھیک ہے, اب کچھ فیشنز جو ہے نا وہ میلز پہ بہت اچھے لگتے ہیں, اور کچھ فیمیلز پہ بہت اچھے لگتے ہیں. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نے رنگز جو ہے نا وہ پہنی ہوئی ہیں.
اب ایز اے فیمیل میرے پہ یہ چیز سوٹ کر رہی ہے، لیکن اگر کوئی میل 4-5 ہے وہ رنگس پہن کے بیٹھا ہوگا، وہ چیز اس پہ سوٹ نہیں کرے گی. آپ کی پرسنالٹی کے اکارڈنگلی آپ پہ کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سوٹ وہ عامل لگنا شروع ہو جائے گا، عامل لگنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے چینز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، جی. فیمیلز وہ چیز یوز کریں گی، ان پہ وہ چیز سوٹ کرے گی، لیکن وہیں پہ اگر وہ میل یوز کرے گا تو ہم اس کو جو ہے نا وہ آکورڈ یا جو ہے نا وہ تھوڑے سے دوسرے زومانی الفاظ میں جو ہے نا وہ اس کے بارے میں بات کریں گے. مردوں کی جو بات ہے، ان کو رسٹ واچز بہت زیادہ سوٹ کرتی ہیں. اگر کوئی بھی مرد وہ چیز جو ہے نا وہ ایکسیسولی یا ریپیٹیٹیو مینر میں کسی بھی اوکیجن پہ یوز کر رہا ہے تو وہ چیز اس کی پرسنالٹی کا پارٹ بن جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہو گیا، اس کے علاوہ جو ہے نا وہ رومال وغیرہ ہوتے ہیں یا ٹائز ہو گئی، یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے بہت زیادہ ان کی پرسنالٹی کو گروم اپ کر دیتی ہیں. اسی طرح عورتوں کی چیزیں کچھ جو ہے نا وہ ان کو گروم اپ کر دیتی ہیں. رنگز ہوگی، بینڈز ہو گئے، یا جو ہے نا وہ ایئر اسٹڈز ہو گئے. تو یہ چیزیں آپ کی پرسنالٹی کو گروم اپ کرتی ہیں، آپ کی پرسنالٹی پہ پازیٹیو امپیکٹ چھوڑ جاتی ہیں. لیکن وہاں پہ ہمیں یہ ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے کہ کون سی چیز ہم فیمیلز تک محدود رکھیں اور کون سی چیز ہم میلز تک جو ہے نا وہ محدود رکھیں. سر میڈم نے باتیں کی بڑی اچھی. اب ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ گرمی میں نا ٹائی اور یہ شوز اور یہ جو چیزیں ہیں ٹائز وغیرہ یہ بڑا تنگ کرتی ہیں. تو کیا کہیں گے کہ اگر ان چیزوں کے بغیر بھی اگر پرسنالٹی کو کچھ اچھا بہتر بنانا ہو اور شوز اگر نہ پہننے ہو، کوئی سینڈلز پہننی ہو اور ٹائی کو کسی طرح اوائڈ کرنا ہو، کوئی ہاف سلیوز پہننی ہو، تو کیا اس سے پرسنالٹی اچھی نہیں ہو جاتی؟ ہاں بالکل ہوتی ہے، اور جو ہر آنے والا دن جو ہے اس میں جدت لے کے آتا ہے. اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہاں پہ چونکہ ہمارے وہ انگریز آقا حکمران رہے ہیں اور ان کا انگلستان میں ٹھنڈا علاقہ تھا، تو وہ شوز اور جرابیں گرمیوں میں بھی پہن کے پھرتے تھے. میرے لیے تو بڑا مشکل ہوتا ہے گرمیوں میں شوز بھی پہنے اور اچھا، ہم ان کو فالو کر رہے ہیں، ہم انہیں فالو کر رہے ہیں. تو ہمیں اپنی جدت پیدا کرنی چاہیے اور ضروری نہیں کہ ان چیزوں کے پیچھے جائیں. البتہ یہ ہے کہ ہمیں ضروری یہ ہے کہ آدمی سے انسان بننے کا جو عمل ہے نا اسے بہتر اور خوش اسلوبی سے طے کرنا چاہیے. اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ بس کہ مشکل ہے ہر ایک کام کا آسان ہونا، آدمی کے لیے میسر نہیں انسان ہونا. ارے کیا بات ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آدمی سے انسان بننے کا سفر ہے وہ طے کریں، اور اندر کی خوبیاں زیادہ ہوں. باہر کی تھوڑی بہت ظاہری ٹیپ ٹاپ جو ہے اس کو میں گزارا ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اندر سے آپ کا دل اچھا نہیں ہے، اندر سے آپ کی شخصیت اچھی نہیں ہے، اگر آپ کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے تو پھر ان چیزوں کا ظاہری جو اپیرنس ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کی آؤٹر پرسنالٹی بھی پھر کسی کام کی نہیں رہے گی اگر آپ کی انر پرسنالٹی میں کانفلکٹس بہت زیادہ ہیں. زبردست جی. پرسنالٹی پہ بات ہوئی، سیلف ڈیولپمنٹ پر بات ہوئی، اور یوزلی کلوزنگ پہ ہم لوگ بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں. کوئی ایسے فکرے بولتے ہیں کہ لگے کہ یار بڑا زبردست کام ہو گیا، ہم نے تو آپ کو بڑے گر بتا دیے. سچ پوچھیں تو پرسنالٹی کا کوئی گر نہیں ہے. کچھ چیزیں جو مجھ پہ اچھی لگ رہی ہیں آپ پہ اچھی نہیں لگیں گی. آپ کو بار بار اس کو ٹرائی کرنا ہوگا کہ کیا چیز ہے جو آپ کو کانفیڈنس دے رہی ہے، کیا چیز ہے جو آپ کو اچھی لگ رہی ہے، کون سی خوشبو ہے جو آپ کے موڈ کو اچھا کر رہی ہے. اگر آپ خوش ہیں، پر اعتماد ہیں، اور آپ اپنے پروفیشن کو، اپنی زندگی کو، اپنے دوستوں کو انجوائے کر رہے ہیں، تو اس سے اچھی پرسنالٹی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے اچھی زندگی بھی اور کوئی نہیں ہو سکتی. خوش رہیں، دوسروں کو خوش رکھیں، پر اعتماد رہیں، اور چیزوں کو انجوائے کرنا سیکھیں. آج کے لیے اتنا ہی. سہیل تاج کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.